حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر ہوتے تو کئی کپڑے لپیٹے رہتے، کئی کپڑے۔ 18 ذی الحجہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم شہادت ہے۔ 82 سال کی عمر پا کر لگ بھگ 12 سال کے قریب امور خلافت سر انجام دے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحجہ کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا کہ عثمان، کوئی تبدیلی بھی آئی نبی پاک کے غلام بننے کے بعد؟ حضور کے غلام بننے کے بعد کوئی تبدیلی بھی آئی؟ لوگ اپنی اپنی تبدیلیاں بتاتے رہے۔ جناب عثمان غنی نے 2 جملے کہے، لوگ کہتے ہیں ہماری چیخیں نکل گئیں، یہ معراج حضور سے پیار کی محبت اور عشق کا یہ رنگ عثمان غنی کا۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے، تم تبدیلی کی بات کرتے ہو؟ میں نے جب سے نبی پاک کے ہاتھ میں سیدھا ہاتھ دے کے بیعت کی ہے، میں نے یہ ہاتھ دوبارہ کبھی گندگی کو نہیں لگایا، اور فرمایا جب سے پہلی نظر سے جلوائے بددہا دیکھا ہے، میں نے اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی نہیں دیکھا، اس لیے کہ ان آنکھوں میں رسول اللہ کے جلوے رچ بس گئے۔ یہ معیار پیدا۔ 4-5 دن کے بعد مدینے آئے، سفر پہ گئے ہوئے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو محبوب کے چہرے پہ ذرا نکاہت ہے، کمزوری ہے۔ حضرت بلال کو ملے، کہنے لگو بلال میں 4 دن باہر رہا ہوں، حضور کے چہرے پہ کمزوری کیوں ہے؟ جناب بلال کہنے لگے جا گھر جا کے پوچھ لیں۔ کہتا میں نے دروازے پہ دستک دی، سیدہ عائشہ صدیقہ اندر سے بولی کون ہے؟ میں نے کہا اماں جی غلام ہوں عثمان، میں 4 دن کے بعد آیا ہوں تو چہرے پہ بڑی کمزوری ہے۔ فرماتے جناب عائشہ ہچکی لے کے روئی، کیا ہوا؟ تو کہنے لگی عثمان 4 دن ہو گئے کونین کے مالک نے روٹی کوئی نہیں کھائی، ایک پیالہ دودھ کا ایک کھجور۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا اماں جی آپ پردے میں نہیں چلی جاتی؟ شہزادہ توڑے گئے، گھر سے اناج کی بوری کندھے پہ رکھی، ہر چیز اٹھائی۔ غلام کہنے لگا مجھے دے دو، 20 نوکر ہیں گھر میں۔ فرمایا نہیں یہ میری ڈیوٹی ہے، میں نہیں کرنی۔ عثمان خود گئے، رسول پاک کے گھر میں جھاڑو دیا، چولہے میں آگ جلائی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، جب عثمان پھونکے مارتے تھے تو داڑھی سے دھواں نکلتا تھا، پر عثمان جس نے پانی کا پیالہ بھی خود نہیں پیا تھا، اس نے سالن پکایا، پھر روٹیاں پکائیں تو ہاتھ جلے، کھانا پکا کے اور دسترخوان لگا کے مسجد میں حاضر ہوئے۔ کہا محبوبہ اگر مہربانی کریں تو گھر نہیں آتے؟ حضور تشریف لائے، اور جب پہلا لقمہ تن تندور ہٹاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ لکیاں پیڑ کیتے، اتوں عشق پلیتھن لایا، تن دی ہانڈی من دا سالن، اتوں لون صبر دا پایا، غلام فریدہ میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ کہا محبوب یہاں بیٹھے تو صحیح، یہاں بیٹھے تو صحیح۔ حضور تشریف فرما ہوئے، اور پہلا لقمہ جب نبی پاک نے منہ میں رکھا تو عثمان تڑپ کے روئے۔ 600 دینار نیچے رکھے، یا رسول اللہ میں نے دولت کو آگ تو نہیں لگانی اگر تیرے کام نہ آئے؟ حضور کس کام کی یہ جائیدادیں، کس کام کی اگر آپ کے گھر میں 4 دن کھانا نہ پکے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں عثمان تو چلے گئے، یہ کہہ کے میرے مصطفیٰ نے پھر ہاتھ اٹھائے اور ایسی دعا دی کہ میں تڑپ اٹھی، میں رونے لگی۔ حضور نے جھولی اٹھا کے کہا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا، اے اللہ میں راضی۔ جناب عثمان غنی بہت بڑے امیر تھے، بہت بڑے امیر المومنین، لاکھوں مربع میل پہ حکومت تھی۔ چند 100 آدمیوں نے آ کے گھیر لیا عثمان غنی کے گھر کو، اور کربلا میں تو 3 دن پانی بند رہا ہے، حضرت عثمان غنی پہ 40 دن پانی بند رہا، 40 دن۔ اور حضرت امام حسین کے خیموں کے گرد پہرا دینے کے لیے جناب عباس تھے، اور میں تاریخ کے سارے معتبر حوالے عرض کر سکتا ہوں کہ جب حضرت عثمان غنی کو خطرہ ہوا تو مولا علی شیر خدا نے امام حسن اور حسین کو تلواریں پکڑائیں اور فرمایا دروازے کے آگے کھڑے ہو جاؤ، کوئی بدبخت تمہارے خالو عثمان غنی کے دروازے تک جانے نہ پائے۔ اور اس دروازے سے پھر گیا بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ وہاں حسنین کریمین کا پہرا تھا، جو گیا بے ایمان تو پیچھے سے چڑھ کر کے گیا۔ حضرت عثمان غنی لاکھوں مربع میل کا حکمران، جہاں جس کے پاس چند ووٹ ہوں وہ دندناتا پھرتا ہے، جس کے پاس 4 باڈی گارڈ ہوں اس کی بات
وہ کرتا ہے تو ہوا میں. حضرت عثمان غنی کے پاس ہزاروں کی فوج ہے، چند سو لوگوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا، شہید کرنا چاہتے ہیں. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی اور لوگ گئے. کہا عثمان تین باتیں ہیں، یا تو ہمیں اجازت دو، یا تو تم تھوڑی دیر کے لیے خلافت چھوڑ دو، حکومت چھوڑ دو، چند دنوں کے لیے کسی اور کو امیر بناؤ. جناب عثمان کہنے لگے مجھے تو حکومتوں سے دلچسپی نہیں، لیکن میں چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا عثمان اللہ تجھے قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے پر تم اتارنا نہ. فرمایا میں سمجھ گیا ہوں، اس سے مراد یہی ہے، میں نہیں چھوڑتا. کہا عثمان پھر اس طرح کریں، ہمیں اجازت دیں، یہ چند سو لوگ ہیں، ہماری تلواریں چند منٹ میں فیصلہ کر دیں گی. جناب عثمان غنی فرمانے لگے میں نبی پاک کا شہر اپنی وجہ سے خون میں رنگ دوں، میری وجہ سے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مینڈا ہوگا، بکرا، جس کی وجہ سے میرے مدینے کی گلیوں میں خون بہے گا، میں وہ بکرا نہیں بننا چاہتا. فرمایا میں نہیں چاہتا میری وجہ سے خون بہے اور حضور کے مدینے میں بدامنی ہو. عثمان کی جان جاتی ہے تو جائے، پر نبی پاک کے مدینے میں شور نہیں ہونا چاہیے. اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. تو کہا عثمان پھر اس طرح کرو، کچھ دنوں کے لیے مکے چلے جاؤ. میری بات کی سمجھ آ رہی؟ کچھ دنوں کے لیے مکے چلے جاؤ. تو جناب عثمان نے داڑھی پکڑ لی، کہنے لگے دیکھ رہے ہو ساری سفید ہو گئی ہے، میں نبی پاک کا شہر چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، میں رسول اللہ کے مدینے میں مرنا چاہتا ہوں، میں نہیں چھوڑوں گا حضور کا شہر. یہ انداز ہے جناب عثمان غنی. بڑا ستایا گیا حضرت عثمان غنی کو، پراپوگنڈے کیے گئے، آپ کے خلاف مہم چلی. عبداللہ ابن سبا نے بڑی مہم جوئی کی آپ کے خلاف. یہودیوں نے مسلمانوں کا روپ دھار کر بڑا آپ کو ستایا، تکلیفیں دی. جی آپ اپنے رشتہ داروں کو بڑا دیتے ہیں، فرمایا کرتے تھے جیب سے دیتا ہوں، مال خزانہ سے نہیں دیتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ستایا گیا. یہ وہ واحد ہستی ہے حضرت عثمان غنی، انہوں نے شہادت قبول کر لی لیکن تلوار نہیں چلنے دی، لوگوں کو ایک دوسرے کے گلے نہیں کاٹنے دی. وہ شخصیت ہے حضرت عثمان غنی کی، لیکن بڑا ستایا گیا، بڑا پراپوگنڈا. مجھے بتائیے اس کے بارے میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل کر دے، اور جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم ایک بار نہیں تین بار جنت کی بشارت عطا کر دے. کوئی بندہ ہمیں تاریخ بتائے، حوالے دے، کہانیاں سنائے، تو ہم اس کی کہانیاں دیکھیں گے یا نبی پاک کا فرمان دیکھیں گے؟ بولیں جا کے، بولیں جا کے. کسی کہانی پر کبھی بھی کان، بس ایک حدیث میں نے بڑی دفعہ سنائی ہے، پھر سناتا ہوں، ترمذی میں ہے. نبی پاک جنازگاہ تک گئے جنازہ پڑھنے، یا رسول اللہ فلاں آدمی انتقال کر گیا، جنازگاہ تک تشریف لے گئے جنازہ پڑھانے، لیکن جنازگاہ تک پہنچ کر محبوب نے فرمایا اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارکہ سے، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پر گئے تو احد کانپنے لگا. تو حضور نے فرمایا احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. تو وہ 2 شہید کون تھے؟ ایک حضرت عمر فاروق، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. خود حضور نے فرمایا. حضرت عثمان غنی کی جو نانی ہے نا، یہ نبی پاک کی سگی پھوپھی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی ہے وہ حضور کی سگی پھوپھی ہیں. یہ 4تھی 5ویں نسل میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی بنتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، اور چاروں کی چاروں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی. 4 بیٹیاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا. ان کا انتقال ہو گیا تو محبوب نے دوسری صاحبزادی جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرما دیا. 2 شہزادیاں، 2 بیٹیاں. یہ جو کہا جاتا ہے نا عثمان ذوالنورین، عثمان ذوالنورین کا مطلب ہے 2 نوروں والا. 2 کچھ بادشاہ قسم کے لوگ ہیں، بیٹیوں کو نور مانتے ہیں، باپ کو نہیں مانتے. نبی پاک کی دونوں بیٹیوں کو نور مانتے ہیں، لیکن ان کے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں گول کر جاتے ہیں. 2 بیٹیاں نکاح میں آئیں تو کیا لقب ہوا؟ عثمان. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان کو ذوالنورین مولا علی شیر خدا کہا کرتے تھے. حضرت علی کہا کرتے تھے عثمان تو ذوالنورین ہے، 2 نوروں والا.
بریلی کے امام فرمانے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور کہنے لگے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. مبارک دے رہے ہیں دوسری شادی پر، کہتے ہیں ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے پانچویں مسلمان ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، تاجروں سے ان کی دوستی تھی. حضرت عثمان غنی بھی تاجر تھے، تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے انہیں تبلیغ کی تو وہ مسلمان ہو گئے. جب کلمہ پڑھا تو چچا نے باندھ دیا گھر کے اندر، کئی دن باندھے رکھا، کہنے لگا دین چھوڑنا پڑے گا. تو آپ نے فرمایا وہ تو جگہ ہی ایسی ہے جو ایک دفعہ گیا ہے دوبارہ چھوڑ سکتا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عثمان غنی سابقون الاولون میں سے، ابتدائی لوگوں میں سے. ان کی زندگی کے بڑے حسین واقعات ہیں، آپ جانتے ہیں. میں 2-3 باتیں صرف ان کی حوالے سے عرض کروں گا. ہر آدمی میں ہر صلاحیت ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی میں 2-3 چیزوں کا بڑا غلبہ تھا. سخی تھے تو دریا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے. مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کگال نہیں ہوندا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی تھے، اتنے بڑے تھے کہ غنی کہہ دیا اللہ کے رسول. عثمان غنی تھے، ہر وقت ہی سخاوت، ہر وقت ہی سخاوت. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ کے نکلے، جنت البقیع والی جگہ حضور کو پسند آ گئی. فرمایا کچھ صحابہ آتے ہیں یہاں تو انہیں سواریاں کھڑی کرنے کا مسئلہ ہے. آج کل نہیں مسئلہ ہوتا پارکنگ کا، اس زمانے میں اونٹ گھوڑے باندھنے کے لیے حویلی چاہیے تھی. تو حضور علیہ السلام آ کے بیٹھے تو فرمایا جگہ بڑی اچھی ہے، کبھی مل جائے نا تو صحابہ کو سواریاں باندھنے کے لیے اچھی رہے گی. عثمان پیچھے بیٹھے تھے، وہیں سے گردن جھکائی اور پیچھے سے نکل گئے. حضور نے فرمایا ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جو جگہ آپ نے کہی ہے میں دیکھنے جا رہا ہوں. تو حضرت عثمان غنی دیکھنے گئے، جب واپس پلٹے تو میرے کریم نے فرمایا عثمان دیکھ آئے ہو، دیکھ آئے ہو، دیکھ آئے ہو. عرض کی محبوبہ دیکھنی کیا آتی، تجھے پسند آئی تھی، میں خرید آیا ہوں، خرید آیا ہوں. دیکھنا آنا جانا یہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں سودے بازی ہو. رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. بات ختم ہو گئی، آپ کو پسند آئی تھی میں نے خرید لی. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پتہ نہیں لوگ کہاں بیٹھ کے دین پڑھتے ہیں، اختلاف ثابت کرتے ہیں. جو جگہ مصطفیٰ کو پسند آئی عثمان نے خریدی، اس جگہ پہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا مزار بنا ہوا ہے. اس جگہ بی بی پاک کا مزار ہے جو حضرت سیدنا عثمان غنی کی خریدی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے یہ جگہ مصطفیٰ کا بھی پسندیدہ ہے، اہل بیت کی بھی پسندیدہ ہے. حضرت عثمان غنی کا مزاج ہے، حضور اعلان کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے چندے کا اعلان کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے. اس لیے ہم بھی کبھی کبھی یہ سنت ادا کر لیتے ہیں. چندے کا حضور نے اعلان کیا، جیش اسرا کے لیے بہت بڑا لشکر جانا تھا. فرمایا اٹھو بھئی حصہ ڈالو. حضرت عثمان نے دائیں بائیں دیکھا، کتنے بہت زیادہ سپاہیوں کے لیے بہت زیادہ سامان چاہیے، قحط کا زمانہ ہے. جناب عثمان اٹھے کا یا رسول اللہ 100 فوجیوں کا خرچہ، ان کا گھوڑا بھی دوں گا، گھوڑے پر رکھنے کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کجاوا ہوتا ہے، کاٹھی ہوتی ہے، وہ بھی میری، فوجی کی وردی بھی میری، اور جب تک واپس آئے گا تب تک سارا کھانے کا خرچہ بھی میرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا عثمان اللہ تجھ سے راضی ہو. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا پھر اٹھو بھائی. دائیں بائیں دیکھا کوئی اٹھا ہی نہیں. حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، کہا حضور 100 میرا اور شامل کر دیں. نبی پاک نے پھر اعلان کیا. حضرت عثمان کہتے ہیں میرے نا دل کو کچھ ہوتا تھا، پھر اٹھے، کہا حضور میرا 100 بھی شامل کر لیں. فرماتے ہیں جناب عثمان غنی چوتھی دفعہ میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا تو مجھ سے نہ ہی رہا گیا. میں نے کہا محبوبہ اعلان نہ کرو، آپ اشارہ کرو. عثمان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محمد عربی کے قدموں کا ہی صدقہ ہے. آپ اعلان کرو، حاضر ہے، ہر شے حاضر ہے. پھونک پھونک کے دینا، دیکھ دیکھ کے دینا، یہ تو وہاں کا سودا ہوتا ہے جہاں سودے بازی ہوتی ہے. لیکن یہاں تو یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. یہ تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اور مجھے وہ بات بڑی پسند ہے. میں تنہائیوں میں کتاب کھول کے پڑھتا ہوں، تنہائیوں میں پڑھتا ہوں میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور میں
जब मुझे कभी लुत्फ लेना होता है तो मैं साहिब तबकात की ये रवायत खोल के बैठ जाता हूँ जब अपना मजा लेने को दिल करे। हजरत उस्मान गनी शहजादे थे, दौलतमंद बाप के बेटे थे, रईस आजम थे। अमीरों के बच्चे नाजुक मिजाज होते हैं, मूड के मालिक होते हैं। बहुत बड़े रईस थे पर इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी तो फिर खेड़ा भुल गई। कज्जल पाया सी यार दे वेखने फिर ओदी याद च रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे न रुलदी पर हुण ते रुल वो कुएं की बात बड़ी मारूफ है, मैंने बस इशारा करना है। नबी पाक ने भी ऐलान किया तो बड़ा ही ऐलान कर दिया, फरमाया वो मीठे पानी का कुआं है, कब्जा यहूदी का है। जो बंदा खरीद कर वक्फ करेगा ना उसे क्या मिलेगा? तो हुजूर ने फरमाया मेरी जेब में जन्नत की टिकट है, मैं उसे जन्नत दे देनी। ये है अर्ज़ जन्नत, ये तैबा की ज़मीन है, जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी यही है। जन्नत ले ले मुझसे, ले ले। हजरत उस्मान गनी गए, उसको कहा भाई कुआं मेरे हाथ बेच दे। कुएं की कीमत थी 500-700 दिनार। तो हजरत उस्मान 500-600 दिनार कुल कुएं की कीमत थी। जनाब उस्मान गनी गए, यहूदी को पता था कि ये खरीदना चाहते हैं। फरमाया यार ये कुआं बेच दो। कहने लगा नहीं बेचना। फरमाया कीमत मुंह मांगी। कहने लगा कीमत मेरी मर्जी की। कहा तुम्हारी मर्जी की, अपनी अपनी औकात होती है ना कीमत लगाने की, तुम्हारी मर्जी की। कहने लगा मेरी शर्त है, मैं एक दिन के लिए कुआं दूंगा, एक दिन मैं एक दिन आप। फरमाया ये भी मंजूर है। कितने पैसे? उसने कहा मैं 3000 दिनार लूंगा, 500-600 का है। तो उस्मान गनी फरमाने लगे तूने अपनी औकात के मुताबिक 3000 मांगा है, मैं 40,000 लेके आया था। अपनी औकात के मुताबिक मांगा, 40,000 दिनार मेरी जेब में। यहूदी कहने लगा उस्मान तू ताजर है, और आम ताजर नहीं, आलमी सतह का ताजर है। लोग तेरी तिजारत की मिसालें अरब में देते हैं, पर 500-600 का कुआं, 40,000। फरमाने लगे मसला कुएं का नहीं, मसला मुस्तफा के फरमान का है। वो जो हुजूर का फरमान पूरा करना है ना, उसके लिए 40,000 थोड़े हैं, मेरे पास थे ही इतने जो लेके आया हूँ। हजरत उस्मान ने पैसे चुकाए। उसने कहा एक दिन पानी मिलेगा। फरमाया मंजूर है। वो एक दिन बेचा करता था पानी। हजरत उस्मान ने ऐलान कर दिया जो मेरा दिन है ना फ्री पियो। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कुएं से सारा पानी निकल जाए तो ताजा आ जाता है, और अगर पानी कुएं के अंदर रहे सारा खत्म ना हो तो बासी हो जाता है। इसलिए फरमाया करते थे मैं उस कुएं से पानी पीता हूँ जिसमें रश ज्यादा होता है, लेकिन वहां से पानी खत्म होता है तो ताजा आता रहता है। फरमाते तू अल्लाह के रास्ते में सारा खर्च कर दे, अल्लाह ताजे अता कर देगा। राजी हूं तू भी राजी हो जा। और भाई ये दर्द, ये ज़ौक़, ये मिजाज, ये अंदाज, ये हजरत उस्मान गनी को अल्लाह ने अता फरमाया। आप आज लोग इतराज करते हैं हम पे, कहते हैं तुम पहले मदीने बाद में मक्के, ज्यादा दिन मदीने थोड़े दिन, ये क्या अंदाज है तुम्हारा? सुनो हुदैबिया जिसका जिक्र कुरान मजीद ने किया, यदुल्लाह फौका अयदीहिम, पढ़ो ना घर में जाके कुरान मजीद। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ थे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा को लेके उम्रे की नीयत से निकले। हुदैबिया की मकाम पर काफिरों ने रोक लिया, कहा उम्रा नहीं करने देंगे। हजरत सैयदना उस्मान गनी को नबी पाक ने सफीर बना के भेजा। जनाब उस्मान गनी कई सालों के मक्के से पिछड़े थे, सामने काबा नजर आया, इहराम बंधा हुआ है। जब सफीर बन के गए तो अबू सुफियान कहने लगे उस्मान हम तेरे रसूल को तो अभी उम्रे की इजाजत नहीं देते, बाकी लोग तो नहीं आते, वो सामने काबा है, वो हजर अस्वद है, वो सारा कुछ है, तवाफ करना है तो कर लो, इस्लाम करना है तो कर लो, अगर तुमने काबे के अंदर नमाज पढ़नी है तो पढ़ लो, सफा मरवा के फेरे लगाओ, तुम्हें इजाजत है। नबी उस्मान गनी फरमाने लगे कसम है रसूल की जुल्फों की, जब तक मेरे मुस्तफा तवाफ नहीं करेंगे उस्मान भी कोई नहीं करेगा। उस्मान भी वो कौन सा तवाफ है जिसमें तवाफ और मदीने वाला ना हो? वो कौन सा उम्रा है जिसमें उम्रा हो रसूल पाक ना हो? वो कौन सा हज है जिसमें हज हो इमामुल अंबिया ना हो? बरेली के इमाम बोल पड़े, फरमाने लगे हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो। और फरमाने लगे गौर से सुन तो रजा, काबे से भी आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। ये हमें हजरत उस्मान गनी ने सिखाया है अकीदा, ये अकीदा हजरत उस्मान गनी का है। बात दूर निकल जाएगी। मोहब्बत मियार होती है, मोहब्बत रूह होती है, मोहब्बत तसल होती है।